اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ سورۃ البقرہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ حصے قرآن مجید کو، سورۃ البقرہ کو آسان انداز میں سمجھنے کے لیے ہیں، اور ساری زندگیاں اللہ رب العزت کی کتاب کی خدمت میں کھپانے والے اور صرف کرنے والے لوگوں کی محنتوں کا یہ حاصل ہے کہ پہلے حصے میں بیان ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے حصے میں بیان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے حصے میں بیان ہے جہاد فی سبیل اللہ کا، اور انداز بیان جہاد یہ ہے کہ سب سے پہلے مجاہد کی اصلاح کے 10 قوانین، پھر ملک کی اصلاح کے 4 قوانین، پھر 2 آداب قولی اور فعلی، اس کے بعد دعویٰ ہے تیسرے حصے کا قاتلو وقتلو فقتلو، اور پھر حج کا بیان۔ کس کا بیان؟ جہاد کے ساتھ ہی قاتلو کے ساتھ انفاق کا بیان، اور متصل حج کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مسلمان کو اس کی اجتماعی زندگی کے آداب سکھاتے ہیں، جوائنٹ زندگی کے آداب سکھاتے ہیں۔ حج کا صرف یہ نہیں کہ حج کے موقع پہ یہ 3 کام کرنے ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کل ترجمہ آپ نے پڑھ لیا نا، کہ حج کے عظیم اجتماع میں باادب بن کے رہنا ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ کوئی بے حیائی والی بات ہو، نہ ہی نافرمانی والی بات ہو، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا ہو۔ یہ صرف حج کا نہیں بلکہ پوری زندگی میں جہاں کہیں بھی انسان کو کچھ وقت کے لیے جوائنٹ رہنا پڑے، اکٹھا رہنا پڑے، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، مدرسہ میں ہو، کلاس میں ہو، اس کے آداب ہیں کہ اس مختصر سے عرصے میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، مختصر سی یہ ملاقات ہے، اس میں کوئی طالب العلم دوسرے سے نہ جھگڑا کرے، نہ کوئی بے حیائی والی بات کرے، اور نہ ہی کوئی نافرمانی والا کام کرے۔ حج کے مسائل تفصیل سے ذکر کیے گئے، اور پھر منافقین کا ذکر، اور 4 ترغیبات بیان ہوئیں۔ کتنی ترغیبات جہاد بیان ہوئیں؟ کل آپ نے تفصیل سے پڑھا کہ مسلمانوں ایسے لوگ در آئے ہیں، مسلمانوں میں ایسے لوگ جنم لے چکے ہیں کہ جو تمہاری نسل اور فصل کے دشمن ہیں، 1۔ نمبر 2، ایسے لوگ بھی ہیں خوش نصیب کہ جنہوں نے اپنی جانیں
اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالی ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا اللہ سے کیا ہے، تو آپ بھی اپنی جانوں کا اللہ سے سودا کریں۔ اور پھر بنی اسرائیل کا ایک نمونہ پیش کیا گیا سل بنی اسرائیل والی آیت میں، آیت نمبر 211 میں، کہ ایمان والو جہاد کرو نہیں تو پھر عذاب آئے گا۔ یہ دیکھ لیں بنی اسرائیل کا نمونہ کہ ان پر میں نے کتنی نعمتیں کی تھیں، نعمتوں کی بارش میں نے ان پہ برسائی۔ صرف ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ چلو جہاد پہ۔ کدھر چلو؟ جہاد پہ۔ چھٹے پارے میں آیت کا نمبر میں بتا دیتا ہوں، بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کے لیے بلایا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ حضرت آپ خود جائیں نا، اور اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ کے حوالے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ آیت نمبر 24 سورۃ المائدہ، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ جائیں، اللہ آپ کی مدد کرے۔ اذهب انت وربک وربک یعینک وربک ناصرک، آپ کا رب آپ کی مدد کرے۔ تو جہاد پہ نہیں گئے تھے، دیکھو کیسے عذاب کا نشانہ بنے اور عذاب کے وہ مستحق ٹھہرے۔ تیسری ترغیب یہ ہے کہ انبیاء کے متفقہ دین میں لوگوں نے اختلاف شروع کیا ہوا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، ایک ہی دین، دین توحید کی سب نبیوں نے محنت کی ہے، تو اس کے مخالف لوگ محاذ آرائی کر رہے ہیں، اٹھو ان سے جہاد کرو۔ اور چوتھی ترغیب یہ ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اتنی بڑی جنت لینا چاہتے ہو، اور یہ اللہ کا سودا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اور چوتھی دفعہ فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا وہ سودا کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو چوتھی ترغیب یہ دی گئی کہ جنت کرتے ہو، اور جنت کے لیے تکلیف برداشت نہیں کرتے ہو۔ دنیا کی خاطر کتنی تکلیف انسان برداشت کرتا ہے، دنیا کی کوئی اپنی عہدہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے، کوئی پوسٹ حاصل کرنے کے لیے انسان کتنا تھکتا ہے، اس کے لیے مال خرچ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وقت نکالتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے۔ تو جنت کی خاطر بھی مشقت اٹھانی پڑے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور پھر یہاں سے ایک دوسرا مضمون شروع ہوا آیت نمبر 216 سے، 215 سے آیت نمبر 242 تک کل بتا چکا ہوں۔ یہاں گھر کی اصلاح کے 18 قوانین ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اس کا نام رکھتے ہیں تدبیر المنزل۔ کیا نام رکھتے ہیں؟ تدبیر المنزل، ان کی ٹرم یہ ہے تدبیر المنزل، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اور باقی ہمارے حضرات اس کو فرماتے ہیں کہ امور انتظامیہ، گھر کی اصلاح کے لیے 18 احکامات، 18 امور انتظامیہ، کہ ایک گھر کیسے صحیح اور پرامن رہ سکتا ہے۔ وہ گھر پرامن ہوگا تو اس کے بعد پھر ملک اور معاشرہ پرامن ہوگا، اور ان مجاہد جو ہے وہ گھر کی طرف سے سیٹسفائی ہوگا، اس کا ذہن مطمئن ہوگا کہ گھر میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر گھر کے اندر لڑائیاں چل رہی ہوں، جھگڑے چل رہے ہوں، تو باہر دین کی خدمت خاک ہوگی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت مجاہد کے گھر کی اصلاح کا، ایک دینی گھرانہ کیسا ہونا چاہیے اس کا آپ یہاں پہ نمونہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے گھروں کو بھی قرآن و سنت کے ماحول کے مطابق رنگ دے۔ دینی گھرانہ کیسا ہو، ایک مثالی فیملی کیسی ہو، تو 18 قوانین اب یہاں سے شروع ہو گئے ہیں، خالص گھر کے یہ اصلاح کے قوانین ہیں۔ پہلا قانون، اور 2 قانون کل ہم نے پڑھے تھے۔ پہلا قانون کیا تھا عزیر صاحب؟ دوسرا عبد الودود صاحب جی۔ پہلا قانون یہ تھا کہ گھر کا جو سربراہ ہوگا، گھر کا سربراہ، اس میں انفاق کا مادہ ہوگا، اس میں انفاق کا مادہ ہوگا، اور وہ مال خرچ کرے گا اپنے بچوں پہ، اہل خانہ کی جائز ضروریات، جائز شاپنگ، جائز ان کی خواہشات، وہ کیا کرے گا جی؟ پوری کرے گا۔ ہاں، ان کی تعلیم پہ، تربیت پہ، ان کے خرچوں پہ اب خرچ کرے گا۔ اگر وہ خرچ نہیں کرے گا
تو لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے، جھگڑے کی بنیاد پڑ جائے گی اور بچوں میں احساس کمتری پیدا ہوگا اور ان میں مانگنے کی بری عادتیں آئیں گی، تو یہ اس گھر سے جہادی پیدا ہوں گے یا بھکاری پیدا ہوں گے، چور پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آگے اس مسئلے پر تفصیل بھی آئے گی کہ گھر کا سربراہ وہ محنت کرے، رزق حلال کمائے، بھاگ دوڑ کرے اور اپنے بچوں پر اہل خانہ کی جائز ضرورتیں اچھے طریقے سے پوری کرے، ان کو اچھی سہولتیں دے، ان کے لیے اچھے انتظام کرے۔ پہلا قانون یہ تھا، سمجھ آئی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ان کو بس یہی لالی پاپ دے کے بس اللہ دے گا۔ کیا بس حالات ہی ایسے ہوتے ہیں، باہر مہنگائی بہت ہے، سخت ہے، بس یہ لالی پاپ دے کے بچوں کو اور عورتوں کو، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ اکثر دینی ذہن رکھنے والے لوگوں کی یہ غلطی ہے، اور اس غلطی کے اوپر وہ ایک لیبل کون سا لگا لیتے ہیں؟ اللہ کی رضا اسی میں ہے جی، اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ جی۔ محنت نہیں کرنی، کام چوری ہے، سستی ہے، سارا دن موبائل دیکھتے رہنے کی عادت ہے، اسی طریقے سے جناب کام چوری ہے، بس آسان کام ہے، مسجد میں جا کے کونے میں لگ کے بیٹھ گیا، بس چادر اوپر کر کے بیٹھ گیا کہ نہ محنت کرنی پڑے نہ بھاگ دوڑ کرنی پڑے، اور بس جی اللہ دے گا جی۔ ایسے لوگوں کا رد پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا، اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت والے لوگوں کو پسند نہیں کیا جو خالی ہاتھ حج پہ چلے جاتے تھے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ بلکہ انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ محنت کرو، یہ ہاتھ پاؤں اللہ نے، ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی حبیب الرحمان صاحب، بڑی ان کی بات، کہ اللہ دیتا ہے، پرندوں کو بھی اللہ دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ پرندوں کو بھی دیتا ہے، ہمیں بھی دے گا، بھوکا نہیں مارے گا۔ وہ فرماتے تھے پرندوں کو بھی اللہ دیتا ہے، لیکن پرندے کو گھونسلے سے نکلنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہے جی، پرندہ گھونسلے سے نکلے گا، اپنے پر ہلائے گا تو اللہ اس کو ضرور دانے اور اس کے لیے خوراک دے دیں گے۔ تو اس لیے کام چوری نہیں کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے اور رزق حلال کمانا چاہیے، تاکہ جائز ضرورتیں گھر والوں کی، بچوں کی اور رشتہ داروں کی، ضرورت مندوں کی۔ ایک بندے پہ بڑے حق ہوتے ہیں، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے حق ہوتے ہیں، اپنے حقوق کو پہچان کے تو حتی الامکان ان کو پورا کرنے کی کوشش۔ پہلا قانون۔ دوسرا قانون، گھر کا سربراہ وہ بہادر ہوگا، بزدل نہیں ہوگا، اس میں اللہ کے قانون کی حرمت اور غیرت ہوگی۔ گھر میں اگر کوئی غلط کام دیکھتا ہے تو اس پہ روک ٹوک کرے گا، اس پر کوڑا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوڑا لٹکا کے رکھے، اللہ اس بندے پہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے سربراہ کا گھر والوں پر ایک درجے کا کیا ہونا چاہیے؟ رعب بھی ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہو کہ یہ ناجائز کام جو ہے وہ بابا برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ ناجائز کاموں کے اوپر رعب ہونا چاہیے۔ ویسے نہیں ہے کہ ہر وقت بندہ گھر میں داخل ہو جلاد بنا ہوا ہو، کیا؟ اور گھر والے سہم جائیں، کمروں میں چھپ جائیں بچے، لو بھائی کسائی آ گیا کوئی اور چھپ جاؤ، نہیں، بلکہ اچھے اخلاق کا، حسن اخلاق کا نبی علیہ السلام نے درس دیا ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم لأہلہ، خیرکم تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ لوگوں سے اپنے گھر والوں کے لیے میں بہتر ہوں۔ سمجھ آئی؟ اپنے گھر والوں کے لیے میں سب سے زیادہ بہتر ہوں تم سب میں سے۔ تو دوسرا قانون یہ ہے کہ گھر کے سربراہ میں قوت ہو اور نامناسب کاموں حرکتوں پہ وہ سزا دے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ تیسرا قانون آج کے سبق سے شروع ہو رہا ہے کہ گھر میں اوقات مقدسہ کا احترام ہو۔ کیا ہو بھائی؟ ہاں جی، احترام ہو اوقات مقدسہ کا، اور ان کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ یہ ایک اصول ہے، اس کے نیچے بڑی گنجائش ہے اس کے اندر کہ حرمت کے مہینوں کا بھی پتہ ہو، حلال حرام کا، یہ ایک اوپر تو ایک اصول ہے نا۔ یہ لوگ آپ سے حرمت کے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام، لیکن اس کے نیچے بڑے فوائد ہیں کہ ایک تو پتہ ہو گھر میں، اتنا علم حلال حرام کا گھر میں ہونا چاہیے، یہ وقت اس میں یہ کام کرنا ہوتا ہے، اس میں یہ کام
نہیں کرنا ہوتا. یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ طاق راتیں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ نہیں، حلال حرام کا گھر میں علم ہونا چاہیے. اس ضمن میں اشہر الحرم کا ذکر ہے. آپ نے پہلے یہ پڑھ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے صلح حدیبیہ فرمایا تھا، صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی تو اس موقع پہ صلح حدیبیہ ہو گئی کہ اگلے سال آپ نے، صلح حدیبیہ کیا ہوئی تھی کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، سن 6 ہجری میں عمرہ نہیں ہوگا، سن 7 میں ہوگا، اگلے سال آئیں گے. تو صحابہ کرام کو 2 پریشانیاں تھیں. یہ بات پہلے میں نے الشہر الحرام پہ یہ نہیں بتلائی، چلو اب ہو جائے گی. صحابہ کرام کے ذہن میں 2 باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ وہ ذوالقعدہ میں آئے گا عمرہ، کس میں آئے گا؟ اور ذوالقعدہ اشہر الحرم میں ہے ایک. اور دوسرا کہ اگر بیت اللہ میں لڑائی شروع کر دی انہوں نے تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا. انہوں نے مقام، کل 2 باتیں تو میں نے بتائی ہیں، اوقات مقدسہ، مقامات مقدسہ بتلایا نا. یہ بھی اسی کے ساتھ بات ہے کہ صحابہ کو یہ خیال تھا کہ یار اگر انہوں نے مقامات مقدسہ میں جنگ شروع کر دی تو ہم کیا کریں گے. ایک دوسرا مہینہ ہوگا ذوالقعدہ کا جس میں جا رہے تھے عمرہ کے لیے، عمرۃ القضاء ذوالقعدہ میں ہوا ہے نا. تو لڑائی انہوں نے کر دی تو کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کل اجازت دے دی تھی کہ اگر وہ لڑائی کریں فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ حرم میں لڑیں تو فَاقْتُلُوهُمْ، تم بھی لڑو. اور اگر وہ حرمت کے مہینوں کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، نہیں رکھتے تو تمہیں بھی اجازت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ لیں بھائی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت کے مہینوں کے بارے میں. آپ کیا حرمت کے مہینوں کے بارے میں کیا مطلب؟ حرمت کے مہینوں کے بارے میں کیا مطلب؟ قتال فی، اس کو ہم بولتے ہیں بدل الاستعمال. قتال فی، حرمت کے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں. حرمت کے مہینوں میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ یہاں پر ایک شان نزول بھی اس آیت کا بیان کیا جاتا ہے. بہرحال آیتیں کوئی خاص نہیں ہوتی شان نزول کے ساتھ، قرآن عام ہے سارے کا سارا. کہ بعض صحابہ کرام سے دوران سفر ایک مشرکین سے جھڑپ ہوئی. کچھ صحابہ تھے سفر میں اور آگے مشرکوں کی ٹولی آگے، لڑائی ہو گئی. تو 29 جمادی ثانی صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ آج جمادی ثانی کی 29 تاریخ ہے. کیا ہے؟ 29 تاریخ ہے جمادی ثانی کی 29 تاریخ ہے، مار دو. لڑائی جو ہو گئی ہے انہوں نے مار دیا، حالانکہ وہ یکم رجب تھی، مہینہ نیا شروع ہو چکا تھا. بعض کہتے ہیں شام کو، ادھر یہ لڑائی عصر کے بعد ہوئی اور مرا وہ کس وقت؟ چاند نظر آنے کے فوراً بعد، یعنی اشہر الحرم میں مرا نا، اشہر الحرم میں. بعض کہتے ہیں پہلے والی بات ہے کہ صحابہ سمجھ رہے تھے آج 29 تاریخ ہے، حالانکہ وہ یکم رجب تھی. اچھا، غلطی میں تاریخ میں تھوڑا فرق لگ گیا. تو لوگوں نے پراپوگنڈا کیا کہ دیکھو جی دیکھو، اشہر الحرم میں مسلمان، اشہر الحرم میں قتل کر دیا جی، اشہر الحرم میں انہوں نے لڑائی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اشہر الحرم میں قتل کرنا ایک گناہ ہے، اشہر الحرم میں قتل کرنا ایک گناہ ہے، لیکن شرک اس سے بڑا گناہ ہے، فتنہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. ہاں جی. یسألونک عن الشہر الحرام قتال، اور پھر وہ گناہ تو تب بنتا ہے کوئی بھی کام جب جان بوجھ کر کیا گیا ہو. یہاں تو جان بوجھ کر بھی نہیں کیا گیا. یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت کے مہینوں کے بارے میں، یعنی ان میں لڑائی کے بارے میں. قل، آپ فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں لڑائی بہت بڑا گناہ ہے. ان مہینوں میں لڑائی، یہ گھڑی 10 منٹ پیچھے ہے، پیچھے ہے. ہاں جی، ہاں میں اس کے دھوکے میں لگ رہا ہوں، دیکھیں ٹائم درست کریں. چلیں بھائی، قل قتال فیہ کبیر، قل فرما دیجئے کہ لڑائی اس میں واقعی بڑا گناہ ہے، لیکن صد عن سبیل اللہ، صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راہ سے روکنا. اپنے بھی تو گناہ سنو،
5 غلطیاں گنوا دی اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پہ ان کی. صحابہ پہ جب بھی کسی نے اعتراض کیا اللہ نے منہ توڑ جواب دیا اس کا. انہوں نے صحابہ کی ایک غلطی نکالی تھی کہ اشہر الحرم میں مار دیا. اللہ تعالیٰ جواب دینے لگے سنتے جاؤ. صد عن سبیل اللہ نکرہ ہے لیکن یہ مبتدا ہے, ٹھیک ہے, نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے. صد عن سبیل اللہ, اللہ فرماتے ہیں ایک وجہ سے اگر قتال ناجائز ہے, آسان ایک وجہ سے, کون سی وجہ؟ اشہر الحرم کی وجہ سے اگر قتال ناجائز ہے تو 5 وجہ سے جائز ہے. کتنی وجہ سے جائز ہے؟ نمبر 1 صد عن سبیل اللہ, اللہ کے راہ سے روکنا, دین سے روکنا, اسلام سے روکنا, 1 قرآن سے روکنا, سب سبیل اللہ ہے. نمبر 2 کفر بہ, اللہ کا انکار کرنا. نمبر 3 مسجد والمسجد الحرام, مسجد حرام سے روکنا. نمبر 4 مسجد حرام کے باسیوں کو مسجد حرام سے نکالنا. کتنے ہو گئے؟ اللہ 5 کتنے ہو گئے؟ 4 کیسے ہو گئے؟ ایک تو ہے صد عن سبیل اللہ, ایک ہو گیا کفر بہ, اللہ کا انکار کرنا 2, اور یہ مسجد الحرام, مسجد الحرام کو الگ کرنا ہے یا جیسے بھی ٹھیک ہے. ویسے مسجد الحرام جو ہے نا جی, یہ تیسرا 3 ہو گئے, ٹھیک ہے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ 4, اور والفتنہ 5, ٹھیک ہے. یا پھر والمسجد الحرام سبیل اللہ کے ساتھ لگ جائے گا, روکنا مسجد اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے, اور اخراج اہلہ مستقل بنے گا, فتنہ مستقل بنے گا, اور ولا یزالون مستقل 5ویں وجہ بنے گی. بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, سمجھنے کے لیے جس طرح بھی آپ کو سمجھ آ جائے. 5 وجہ ہیں یہاں پہ. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ, مسجد حرام کے باسیوں کو وہاں سے نکالنا, نبی علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کرنا. اکبر عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں بڑے گناہ ہیں. والفتنہ, اور شرک, جس شرک میں یہ مبتلا ہیں, اکبر من القتل, وہ قتل سے, ان مہینوں میں قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے. ولا یزالون یقاتلونکم, ولا یزالون, اور ہمیشہ, لا یزالون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ, اور ہمیشہ یہ آپ سے جنگ کرتے رہیں گے, حتیٰ کہ یہ پھیر دیں آپ کو تمہارے دین سے, یہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے. یہ مسلسل تم سے جنگ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں, اگر ان کا بس چلے. ان استطاعوا, تو یہ ان کے جرم ہیں. اتنے جرائم کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان سے قتال کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. آگے مرتد کا بیان ہے, جو کوئی بھی دین سے پھرے گا. مرتد اپوسٹیٹ, جو دین سے پھر جائے, جو دین سے پھر جائے, اسلام کے بعد کوئی اور مذہب اختیار کر دے, اسلام کو چھوڑ دے, تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ, اور جو کوئی بھی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے, اور پھر اس کے اوپر موت آئی ایسی حالت میں کہ وہ کافر تھا, بس یہ لوگ ہیں کہ برباد ہیں. حبیطت کا معنی برباد ہیں ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں, اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بشارت جو لوگ ایمان پہ ثابت قدم رہیں گے, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا, اور جہاد کیے, اللہ کی راہ میں جہاد کیا, یہ لوگ امید رکھیں اللہ کی رحمت کی. یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والے مہربان ہے. کیا مطلب؟ یہ کام کر کے پھر امید رکھیں. یہ نہیں ہے کہ نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ کوئی اور نیک کام کیا, نہ کبھی قرآن مجید کو سمجھنے کی تلاوت کی کوشش کی, بس جی اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم کتنے کاموں کے بعد ہے؟ آمنو, پھر ہاجرو, پھر جاہدو, یہ سارے کام کیے, اپنے آپ کو پوری طرح دین میں کھپایا, اپنے آپ کو اللہ کی راہ پہ چلانے کی کوشش کرتے رہے, مسلسل اپنی بہتری کی کوشش کرتے رہے. سمجھ آئی ہے؟ آج ہمارا عجیب تقاضا ہے, زندگی ساری اپنی مرضی, خواہشات, اور اپنی خواہشات, شیطان کی خواہشات کے اوپر گزارنے کے بعد ہماری توقع ہے کہ ہماری موت جب آئے تو ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمے والی موت آئے. ایسے ہی ہے نا جی.
کلمے والی موت تب آئے گی جب زندگی کلمے کے تقاضے پہ گزاری ہوگی. کلمے کی موت تب آئے گی جب یہ سیدھی سمپل سی بات ہے. اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ مجھے کلمے پہ موت آئے اور آخری وقت میری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار ہو، تو زندگی اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں پہ گزاری ہوگی تو کلمے والی موت آئے گی. یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی کلمے کے خلاف چلتا رہا اور اس کا دل یہ ہے کہ میری موت کلمے کے اوپر آئے. مشکل ہے. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور خاص طور پہ اللہ ہمیں موت کے وقت ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے. اللہم ثبتنا علی الایمان عند الموت. تو بھائی یہ کام کرنے ہیں، اس کے بعد اللہ کی رحمت کی امید لگانی ہے. ہم خالی ہاتھ ہی لگائے بیٹھے ہیں. اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. اچھا، گھر کی اصلاح کا چوتھا قانون. گھر میں امن سکون تب قائم ہوگا جب کمائی سربراہ کی حلال ہوگی. چلو آپ کہیں گے یہ عجیب قرآن شریف ہے، مشکل باتیں. ہاں، ہم نے تو ان چیزوں کی طرف کبھی غور ہی نہیں کیا اور یہ کھلا پڑا ہے قرآن مجید. یہ جو کہا گیا ہے، چلو ایک سادی سی بات کرتے ہیں. میں نے مشکل باتیں بتانی چھوڑ دی ہیں، سادی باتیں سادی بات کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، خیر و برکت آ جاتی ہے. شیطانی اثرات سے وہ گھر محفوظ رہتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بس اچھا، کئی لوگوں نے اس کو پتہ کیسے سمجھا ہوا ہے؟ اس پہ لگا دیتے ہیں، وہ کس پہ؟ ٹیپ چلا دیتے ہیں. اس کی کیا بولتے ہیں اس کو؟ MP3 یا جو بھی آج کل یہ گھر میں چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ریکارڈنگ سورۃ البقرہ کی چلا دی. چلو چلا ہوا ہے جی، سورۃ البقرہ چلی ہوئی ہے، خیر و برکت آ رہی ہے. ہیں شیطان باہر نکل گئے. ایسے ہے. عقل سے سوچو یار. یہ جو 18 احکامات ہیں گھر کی اصلاح کے، ان پہ عمل ہوگا سورۃ البقرہ پڑھنے کا. یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے ٹیپ کو ثواب مل رہا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ٹیپ کو، ریکارڈنگ کو، جو بھی آپ کا موبائل ہے اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے، اس کو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں موبائل کی. تو باقی خیر و برکت اس طرح سے نہیں آتی ہے کہ ریکارڈنگ چلا دی خیر و برکت آ جائے گی. شیطان بھاگ جائے گا ریکارڈنگ سن کے. شیطان ایڈا کچا نہیں ہے. اس کو پتہ ہے اس نے اگلا چینل جو چلانا ہے نا تو میری بڑی ضرورت پیش آنی ہے. شیطان اتنا کچا نہیں ہے سورۃ البقرہ ٹیپ میں سن کے بھاگ جائے. اور بھائی یہ سورۃ البقرہ کے جو 18 احکامات ہیں، ان کو اگر گھروں میں نافذ کیا، ان کو زندہ کیا، انشاءاللہ خیر و برکت آئے گی. اور یہ چوتھا قانون کیا پڑھنے لگے ہو؟ آمدنی حلال ہو. اب جائزہ لیں ذرا اپنے ذرائع آمدن کا. تو لگ پتہ جائے گا. یسألونک عن الخمر والمیسر. سبحان اللہ. سوال کرتے ہیں آپ سے عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، جوئے کے بارے میں. گھر میں کمائی بھی حلال ہو، آمدنی بھی حلال ہو سربراہ کی، اور آگے خرچ بھی کیا ہو؟ خرچ بھی حلال طریقے پر ہو. آمدنی بھی حلال ہو اور آگے اس کا استعمال اور خرچ بھی حلال اور جائز طریقے پر ہو، تب گھر میں خیر و برکت آئے گی. شراب، جوا، اس پہ پابندی ہے. گھر میں شراب نہیں آئے گی. گھر میں شراب وغیرہ کا داخلہ ممنوع. حرام شراب نہیں ہے صرف، اس شراب تو ایک نام لیا گیا ہے نا، نیچے اس کے سارے حرام چیزیں جتنی بھی ہیں، حرام چیزیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی چیزیں، موسیقی کے آلات، یہ گھر میں نہیں ہوں گے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. کیا پڑھا تھا؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے لکسر المعازف، بعثت لکسر المعازف، میں گانے باجے موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جن پہ ہماری عام روٹین میں لاکھوں جانیں قربان ہوتی ہیں۔ عام روٹین میں جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، محفل شریف ہوتی ہے، تو عام روٹین میں ہماری کیا ہوتی ہیں بھائی؟ لاکھوں جانیں حضور پہ قربان ہوتی ہیں، سرکار پہ۔ لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو اس وقت پھر سنت پہ عمل کی جب باری آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ کام مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ مستقل حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوضو سوتے تھے۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کیا قائم کرتے ہیں اس پہ؟ باب۔ نیچے ڈھیر ساری حدیثیں ہر کتاب میں آتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کس طرح سوتے تھے؟ وضو کر کے، باوضو ہو کر سوتے تھے۔ ہمیں سردی لگتی، ویسے عام روٹین میں جانیں ہماری قربان ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، یہ تو سنتوں کی بات ہے، ہم تو فرضوں کی چھٹی کرا دیتے ہیں۔ ہمیں فجر میں سردی لگتی ہے، جانیں ہماری قربان ہے حضور۔ نیند قربان نہیں، جان قربان ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ شراب جوا گھر میں نہ ہو۔ جب شراب ہوگی تو شرابی تو اپنی ماں بہن کا خیال نہیں کرتا ہے، باہر کسی کی عزت کا کیا خیال کرے گا؟ تو لڑائی جھگڑا گھر میں ہوگا کہ نہیں؟ اس کو شراب کے لیے پیسے چاہیے۔ اسی طرح جو جوئے کی لت میں پڑ گیا، کس میں؟ جوئے کی لت میں، باہر پرچیاں کھیلتا ہے، جوئے کی لت میں پڑا ہوا ہے، قمار، جوا، تو وہ تو اپنے ماں باپ کے بٹوئے سے پیسے چرائے گا، وہ تو گھر کے برتن بیچے گا، وہ تو بیوی کا زیور اٹھا کے چوری کرے گا، تو گھر میں امن سکون آئے گا؟ نہیں آئے گا بھائی۔ تو گھر کی اصلاح کا چوتھا قانون، کمائی بھی حلال ہو، خرچ بھی جائز ہو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قل فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اسم کبیر فیہما، ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے، لیکن اور کچھ ظاہری فائدے بھی ہیں، کچھ ظاہری فائدے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، نہیں تو نہیں پتہ چل جائے گا۔ شراب کو فوری ایک ہی حکم میں حرام نہیں کیا گیا، شراب کو، کیونکہ شراب جو ہے نا وہ عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب عام تھی اور رواج بہت زیادہ تھا، اور یہ ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے شراب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 سٹیپ میں حرام کیا ہے۔ کتنے سٹیپ میں؟ 3 سٹیپ میں۔ اسلام کا ایک مزاج ہے، 2 طرح کی تبدیلی ہوتی ہے۔ انقلاب جو ہوتا ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فوری انقلاب، فوری بدلو، فوری، وہاں دیر نہیں لگانی، وہاں دیر نہیں لگانی۔ یہ انقلاب اسلام عقیدے میں رکھتا ہے۔ یہ پتہ چل گیا میرا عقیدہ غلط ہے، فوری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ عقیدے کا جو انقلاب ہے اس کو بولتے ہیں ریولیشن۔ کیا بولتے ہیں؟ فوری انقلاب۔ اور دوسرا ہے عمل کا انقلاب۔ کس کا انقلاب؟ عمل کا انقلاب۔ وہ اس میں وہ ہوتا ہے ایوولوشن، آہستہ آہستہ۔ عقیدے والا ریولیشن فوری، اور عمل والا آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ چونکہ انسان کی عادت چھڑانا مشکل کام ہے نا۔ عقیدے میں تو فوری اسلام کہتا ہے بدلو، 1 منٹ میں بدلو، وہاں لچک نہیں، وہاں مہلت نہیں۔
لیکن عمل میں فوری طور پہ بدلو. تو یہ وہ انیشیل قسم کا یہ حکم ہے، فوری طور پر نہیں ہے کہ بس اب اس کو چھوڑنا شروع کرو اور احتیاط اب کرنے لگ جاؤ اس سے، شراب اور جوئے سے. چلو بھائی، یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں. آپ فرما دیں ان دونوں میں بہت گناہ ہیں، کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن اس کا جو گناہ ہے اور جو نقصان ہے، اسمہما، اسم گناہ، اسم نقصان، دونوں معنی سے گناہ بھی نقصان ہی ہوتا ہے. ان دونوں کا جو نقصان ہے شراب اور جوئے کا، یہ فائدے سے زیادہ ہے. بھائی کیا کہا گیا کہ ان کو بتا دیجئے ان میں گناہ ہے بڑا، اسم کبیر، لیکن کچھ فائدے بھی ہیں. جوئے والا وقتی طور پہ کبھی کبھی اس کا چھکا لگ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، کروڑ پتی بن جاتا ہے. ظاہری وقتی فائدہ ہے، سمجھ آئی نا، وقتی فائدہ نظر آتا ہے جوئے میں. اسی طرح شراب میں وقتی فائدہ ہے کہ انسان کوئی بھاری کام بھی کر بیٹھتا ہے، مشکل وزن بھی اٹھا لیتا ہے، وہ شراب جو پی ہوئی ہے اس نے، ٹھیک ہے، کوئی طاقت والا کام بھی جو ہے وہ وقتی طور پہ کر لیتا ہے، طاقت محسوس کرتا ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے. کیونکہ جس نے جوئے میں کروڑوں جیتا ہے وہ اب آرام سے بیٹھ جائے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ یہ دیکھے گا کہ اگلی دفعہ جوا اس سے بھی زیادہ مجھے ملے گا. لہٰذا وہ اگر پہلے ہزاروں کا جوا کھیلتا تھا تو اس دفعہ وہ لاکھوں کا کھیلے گا اور اگلی دفعہ کروڑوں کا کھیلے گا. اور پھر ایسا وہ ہم نے خود دیکھے ہیں ایسے بندے، میں نے خود جانتا ہوں ذاتی طور پہ، مر کھپ گئے ہیں کچھ، سمجھ آگے کہ نہیں، کہ جوئے میں انہوں نے کروڑوں جیتا، آج ان کی اولادیں بھی ذلیل ہو رہی ہیں، خود تو اب وہ دنیا سے چلے گئے، سمجھ آئی، اور خود بھی ذلیل و خوار ہو کے دنیا سے گئے. وقتی طور پر آیا کروڑوں روپیہ اور کوٹھیاں نظر آئیں لوگوں کو، لیکن انجام جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے بس سچ کہہ دیا. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا نقصان نفع سے زائد ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ خرچ کریں. یہ پچھلے حکم کی تفصیلی ہے. پیچھے پہلا حکم بھی کیا تھا، مَاذَا يُنْفِقُونَ تھا نا، اس میں مصرف بتا دیے گئے تھے. توجہ بھائی، اس میں کیا بتا دیے گئے تھے، مصرف. یسألونک ماذا ينفقون. جب 18 احکامات شروع ہوئے ہیں تو وہاں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کیا خرچ کرنا ہے، وہاں یہ بتا دیا تھا کہ ان پہ خرچ کرو. سمجھ رہے ہو؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ اس وہ جو بقایا جواب ہے نا وہ یہاں دے رہے ہیں. یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قل، آپ انہیں فرما دیں، العفو، قل العفو، ضرورت سے جو زائد ہے، سرپلس، اسے خرچ کرو، جو ضرورت سے زائد ہے. قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کرو. یوں اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں. لیں جی 5واں حکم ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ سے. 5. صوفی بھائی کتنے احکامات ہیں؟ 5. یہ 5واں ہے. کل کتنے ہیں؟ شاباش قمر، 8. اس کو جگاؤ بھائی، اس کو جگاؤ. یہ چادر اتارو صوفی صاحب، آپ کی اب چادر آپ پہ نہیں ہوگی، اتار دو. 10 حکم آپ نے غائب کر دیے. توجہ ہے بھائی؟ اچھا بھائی، چونکہ باب چل رہا ہے جہاد کا. کس کا؟ جہاد کا باب چل رہا ہے. اور جہاد ہوتا تھا، صحابہ جہاد کرتے تھے تو بچے یتیم بھی ہو جاتے تھے. تو یتیم بچوں کے احکامات، معاشرے میں، گھر میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی یتیم بچے ہیں تو ان کے ساتھ رحمت، شفقت اور محبت والا برتاؤ کیا جائے. اور یتیموں کے بڑے حقوق بیان کیے گئے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سب کو یاد ہے نا، یتیم کو ڈانٹنا نہیں، کیونکہ اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ڈانٹنا نہیں. کیوں؟ اس کی تربیت کرنے والا دنیا سے چلا گیا ہے. اس لیے معاشرے کو چاہیے کہ وہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے فرمایا گھروں میں برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک ہوتا ہے. گھروں میں برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک ہوتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یتیم جو بچے رہ گئے ہیں
تو سرپرستوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بیوہ کا اور یتیم بچوں کا خیال رکھو، ان کی اصلاح کی کوشش کرو، جس طریقے سے ان کا بھلا ہو۔ اگر ان کے مال کو اپنے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ ملا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، ملا لو، اکٹھے روٹی پکا لو، کچن ایک ہو جائے آپ کا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ملانے میں کیا ہوگا، نقصان ہوگا، تو کوئی بات نہیں، وہ الگ اپنا کھانا پکاتے رہیں، لیکن یہ کہ ان کا بہرحال خیال رکھو، ان کے پیسے کو کس جگہ انویسٹ کر دو تاکہ ان کا سرمایہ ضائع نہ ہو۔ وہ بچے ہیں، کہیں ان کا سب کچھ ضائع نہ ہو جائے، بچوں کے تو ہاتھ میں گیا نہ سمجھوں کے تو وہ سب اڑا دیں گے۔ تو اس لیے یہاں یتیموں کی اصلاح کے احکامات ہیں۔ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے ان کی بھلائی چاہنا یہ بہتر ہے، اصلاح لہم خیر، ان کے لیے اصلاح کے جذبات رکھنا، بھلائی چاہنا یہ بہتر ہے۔ اور اگر تم ان کو آپس میں ملا لو تو خالطوہم کا مطلب اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں تمہارے بھائی۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کون فساد ڈالنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہارے اندر کیا نیت ہے۔ جو گارجین بنا ہے، سرپرست بنا ہے یتیم کا، اس کے اندر کیا چل رہا ہے کہ اس یتیم کے پاس مال بہت زیادہ ہے، یہ بیوہ جو ہے اس کے پاس مال کافی زیادہ ہے، پلاٹ ہیں، وہ نکالتا ہوں ان سے، پیسہ ان سے کھینچتا ہوں۔ اللہ جانتے ہیں کس نیت سے تم ان کی خدمت کر رہے ہو، کس نیت سے تم ان کے کاغذ لے کر بھاگ رہے ہو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں آسانی والا حکم دیا ہے، اگر میں چاہتا تو ہمیشہ کے لیے الگ ان کو کر دیتا، یتیموں کے بارے میں تمہیں سخت حکم دے دیتا، لیکن میں نے تمہیں چوائس دے دی ہے، جیسا کرو، آسان لگے ملانا ہے ملا لو، چھوڑنا ہے الگ کرنا ہے الگ کر دو۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے۔ لأعنتکم کا کیا مطلب ہے؟ لأعنتکم، مشقت میں ڈال دیتے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے۔ چھٹا حکم آ رہا ہے بھائی، نہیں عن نکاح اہل الشرک۔ اللہ رب العزت یہاں پہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ گھر کی اصلاح کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میاں بیوی کا دونوں کا عقیدہ درست ہو اور اپنے رشتے اہل شرک کے ساتھ نہ کرو، اپنے رشتے اہل شرک کے ساتھ نہ کرو، اپنی بچیاں ان کو نہ دو، ان سے بچیاں نہ لاؤ، کیونکہ مجلس کو مزاج کی تبدیلی پر اثر ہوتا ہے۔ مجلس جو ہوتی ہے نا، مجلس، آپ کسی مجلس میں بھی چلے جائیں گے، کچھ دنوں کے بعد آپ پر اس مجلس کا ایک رنگ آنے لگ جائے گا، یہ نیچرل بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ گاجر ہے، آپ اس کو کاٹتے ہیں، اس کے ٹکڑے، وہ آپ اگر شیرے میں ڈال دیتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد وہ کیا بن جائے گا؟ مربع۔ اور اگر آپ اس کو سرکے میں ڈال دیتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد وہ سرکے تیل میں ڈال دیتے ہیں، نمک ڈال دیتے ہیں، کچھ دن بعد وہ اچار بن جائے گا، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو مجلس کو انسان کی مزاج کی تبدیلی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، انسان پہ مجلس کا ایک اثر ہو جاتا ہے، قدرتی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اہل شرک کے ساتھ اگر تمہاری مستقل مجلس بن جائے گی تو وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اہل شرک جو ہیں ان سے رشتے نہ کرو، نہ بچیاں دو نہ ان سے لو۔ اگر وہ متعصب قسم کے اہل شرک ہیں اور پکے درباری ہیں، ذرا سی بھی خارش ہو، چلو جی دربار پہ چلو بھائی، کیا پتہ وہ بابا خود خارش سے مرا ہو، الرجی سے مرا ہو، نہیں سمجھ آئی؟ ہاں بیمار ہو کے مرا ہے نا۔ میں ایک دربار پہ گیا ایک بندے سے، پہلے بھی آپ کو یہ سناتے رہتا ہوں بات، بابا باہر بیٹھا ہوا تھا، خدمت گار جو جھاڑو شاڑو دیتا ہے۔ میں نے کہا جی ان کو کیا ہوا تھا، یہ جو بزرگ تھے اندر جن کا دربار بنا ہوا ہے، ان کو کیا ہوا تھا کہ یہ کس طرح فوت ہوئے تھے، ان کی فوتگی کا واقعہ سناؤ۔ میں نے اس کی نا صحیح راغب کے اوپر ہاتھ رکھا نا، ظاہر بات ہے مرا تو ہے نا۔ اب یہ اپنے پیروں کے بارے میں یہ موت کا لفظ بھی گستاخی سمجھتے ہیں،
فوت ہونا یا موت آنا یا مر جانا یہ تو توبہ توبہ بول ہی نہیں سکتے نا. حالانکہ ہمیشہ زندہ ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. میں نے پوچھا جی کیا ہوا تھا تو کہنے لگے کہ جی وہ بس کچھ نہیں ہوا جی, سمجھ ہی نہیں آئی, میں ان کی خدمت کر رہا تھا, عصر کے بعد کا ٹائم تھا, تو مجھے کہتے ہیں حکا تیار کر کے لاؤ. حکا نہیں ہوتا یہ جو کھینچتے ہیں دیہاتوں میں ہوتا ہے, حکا تیار کرو. تو میں حکا تیار کر کے لایا ہوں. او گو مدینے چلے گئے. او گو کدھر چلے گئے؟ یعنی فوت ہو گئے. وہ آگے مدینے چلے گئے. میں نے کہا حکا بھی تو بھیج دینا سی, قبر چلا دینا سی حکا. تو بھائی یہ اہل شرک جہنم کی طرف بلاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع کیا ہے کہ ان سے رشتے لینے دینے نہیں. بائیکاٹ کرو, مستقل بائیکاٹ کرو. عقیدے کی بیماری ہے تو مستقل بائیکاٹ کرو. اس کے بعد اگلا حکم آئے گا کہ اگر ان کو کوئی بدنی بیماری ہے عورتوں کو تو ان سے عارضی بائیکاٹ کرو. ٹھیک ہے, اگلا حکم یہ آئے گا. اچھا بہرحال وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, نہ نکاح کرو تم مشرکہ عورتوں سے, نہ نکاح کرو تم مشرکہ عورتوں سے. اور جہاد کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے اس حکم کا کہ دیکھنا کہیں جماعت میں غیر رازدار بندہ شامل نہ ہو, دوسرے عقیدے کا غلط بندہ تمہاری جماعت میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اہل توحید کی جماعت میں مشرکوں کو نہیں آنا چاہیے. وَلَا تَنْكِحُوا, یہ قرآن کا حکم ہے بھائی. اور کبھی ہم نے بھی یہ سوچا ہے رشتے کرتے وقت عقیدے کو پریفرنس دی ہے ہم نے؟ ہمارے پیش نظر کیا ہوتا ہے رشتے کرتے وقت؟ عام طور پہ سیپریٹ گھر ہو, فیملی چھوٹی ہو, لڑکا جو ہے وہ باہر سیٹل ہو, یہ ہو وہ ہو فلاں ہو فلاں ہو, ہینڈسم سا ہو, یہ ہو فلاں تے فلاں. ہماری ترجیحات ہی اور ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع, عام طور پہ نکاح کے پیش نظر 4 اغراض ہوتی ہیں. نکاح جب ہوتا ہے تو 4 اغراض پیش نظر ہوتی ہیں, 4 چیزیں عورت کا دیکھا جاتا ہے. لجمالها ونسبها ولمالها ولدینها, اس کی خوبصورتی, اس کا خاندان, اس کا مال اور دینداری. نبی علیہ السلام نے آخر میں فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین, کس کو ترجیح دو؟ دین کو ترجیح دو. دین کو پریورٹی پہ رکھیں, نمبر 1 پر رکھیں, باقی چیزیں بعد میں. اور ہم دین کی تو ہمیں پرواہ کیوں نہیں. ہم رشتے کرنے میں اللہ معاف فرمائے ترجیح کس کو دے دیتے ہیں؟ دنیا کو, اور پھر بعد میں روتے رہتے ہیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ دینداری کا خیال رکھا جائے, عقیدہ توحید کا خیال ضرور رکھا جائے. یہ قرآن کا حکم ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ, اور نہ نکاح کرو تم مشرکہ عورتوں سے, نہ نکاح کرو تم مشرکہ عورتوں سے, حتیٰ کہ یؤمن, وہ ایمان لے آئیں, توحید پرست ہو جائیں. عقیدہ ایک ہوگا زوجین کا تو ان کے درمیان محبت ہوگی, الفت ہوگی. والا آماتم, آگے مزید اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی نوکرانی ہی ملے, میڈ ہی ملے نکاح کے لیے, نوکرانی ہو, کم خاندان والی ہو, گھروں میں خدمت کرتی ہو, وہ کسی آزاد حسین و جمیل مشرکہ شرک کرنے والی عورت سے بہتر ہے. یہ اگلی آیت کا جملہ. والا امۃ مؤمنۃ, واو کا مطلب کیا ہے؟ اور. لام زبر لا کا مطلب البتہ. امۃ مؤمنہ, آما باندی کو بولتے ہیں, نوکرانی کو, میڈ کو. والا امۃ مؤمنہ, اور ایک مومنہ باندی, خیر, وہ بہتر ہے, من مشرکۃ, مشرکہ آزاد حسین و جمیل مالدار سے بہتر ہے. کیوں؟ خدا نخواستہ اگر یہ مشرکہ آ گئی تو ذرا سا بچے کو بخار ہوا
تو اس نے فوراً کہنا چلو جی شاہ دولے تھے، چلو جی شاہ دولہ پہ چلیں جی، اور فلاں جگہ پہ جائیں جی، دربار پہ جائیں جی، وہاں کی مٹی اس کو چٹوائیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ وعلامۃ مومنہ، تو ایسے انہوں نے جو مطلب کہ تمہیں بھی بے دین بنائیں گے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر عورتیں دیندار ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے بے دین شوہروں کو راہ راست پہ لایا ہے۔ جن کا اپنا دین پکا ہے نا، انہوں نے بے دین شوہروں کو راہ راست پہ لایا اور وہ شوہروں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے ماشاءاللہ۔ اور بتا مومنہ باندھی وہ بہتر ہے مشرکہ آزاد سے۔ کس سے؟ مشرکہ آزاد سے۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں بہت اچھی لگے، بہت بھائے۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور اب یہ دوسرا حکم ہو رہا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ تم مشرکہ عورتوں کو اپنے گھر میں نہ لاؤ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اب دوسرا حکم، دوسری سائیڈ بیان ہو رہی ہے کہ اپنی بچیاں مشرک مردوں کو نہ دو۔ رشتہ کرنا ہے، سب سے پہلے پوچھو عقیدہ توحید والا ہے یا درباری شرکی لوگ ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ بیاہ کر دو اپنی بچیاں، وَلَا تُنْكِحُوا، نہ نکاح کرو تم اپنی بچیوں کا مشرک لڑکوں، مشرک مردوں سے، حَتَّى يُؤْمِنُوا، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، توحید مان لیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ مومن غلام، یہاں جیسے وہاں فرمایا نا کہ مومن باندی بہتر ہے، یہاں فرمایا مومن غلام بہتر ہے۔ بے شک کم کمائی والا ہو، مزدور ہو، لیکن ہو عقیدہ توحید، تو وہ بہتر ہے مشرک امیر سے۔ جو بڑا امیر ہے بھائی، بہت پیسے والا ہے، بڑی گاڑی والا ہے، اس سے ایک موٹر سائیکل والا غریب وہ بہتر ہے، مزدور جس کا عقیدہ توحید ہے۔ مثال ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور بتا مومن غلام وہ بہت بہتر ہے مشرک آزاد سے۔ وَإِنْ كَانَ رَئِيسًا، ابن کثیر نے لکھا ہے وَإِنْ كَانَ رَئِيسًا، اگرچہ وہ رئیس سردار ہو، علاقے کا کوئی بڑا چودھری ہو۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے، اس کا مال، اس کا قد، اس کی دولت، اس کا خوبصورتی، حسن و جمال، گھر بار خاندان سب کچھ اچھا ہو، لیکن عقیدہ صحیح نہیں، تو فائدہ نہیں ہے اس کا۔ وجہ کیا ہے اتنی ان سے نفرت کہ ان سے نکاح بھی نہیں کرنا؟ فرمایا وجہ یہ ہے اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ تم نے مشرکوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، جہاد کے لیے اللہ تیار کر رہے ہیں، اور گھر میں آ کر بیٹھ گئی مشرکہ۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ ہیں جو بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ اس آیت کے اوپر حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حاشیہ لکھا ہے اس آیت کے اوپر، اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ آپ جانتے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور اردو زبان میں پہلا ترجمہ ان بزرگوں کا ہے۔ اردو زبان میں جب اردو زبان بنی ہے، سب سے پہلا اردو زبان میں اس کا دنیا میں ترجمہ کس ہستی نے کیا ہے؟ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ فرقوں والی بیماری نہیں تھی، نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ اہل حدیث، نہ کوئی اور، یہ فرقہ پرستی اور یہ تقسیمیں نہیں تھیں، ان سے بہت پہلے کی بات ہے۔ تو ان کی بات سب کو ماننی چاہیے کہ نہیں؟ ہم تو مانتے ہیں۔ آپ آج بھی ترجمہ ان کا ملتا ہے، ان کا حاشیہ والا ترجمہ عام دکانوں سے ملتا ہے۔ اگر کسی کو سمجھانا ہو تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ یار نہ دیوبندیوں کی مانو، نہ بریلویوں کی، نہ اہل حدیثوں کی، یہ تو پیٹ کے لیے سارے ڈرامے بنے ہوئے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بات وہ ہے جو قرآن مجید نے کی ہے، بات وہ ہے جو کس نے کی؟ جو قرآن مجید کی بات ہے، حق سچ بات ہے۔ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کی بات ہے کہ جب دیوبندی، بریلوی یہ چیزیں ابھی بنی بھی نہیں تھیں، دیوبند کے بزرگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، سمجھ آئی ہے؟ بریلی کے بزرگ ابھی انہوں نے آنکھ بھی نہیں کھولی ہوگی جس وقت کا یہ ترجمہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں شرک یہ ہے، آپ بھی سمجھ لیں، یاد بھی کر لیں، یہ میں زبانی آپ کو لکھوا رہا ہوں، ان کی عبارت مجھے یاد ہے۔ شرک کوئی 19-20 کا فرق ہوگا، ورنہ یہی ہے، لفظ بھی یہی ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے،
شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. آگے لکھتے ہیں مثلاً اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس ایک حاشیے سے لاکھوں لوگوں کے عقیدے صحیح ہوئے. مثلاً یہ جانے کہ کسی اور کو میرے حالات کا علم ہے، کسی اور ہستی، اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو بھی میرے حالات کا علم ہے، یا میرا نفع اور نقصان اس کے اختیار میں ہے. اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی فوت شدہ بزرگ کو، یہ میں اپنے الفاظ بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یا یہ جانے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو بھی میرے حالات کا علم ہے یا میرے نفع نقصان کا اختیار ہے. اگر میں نے 11ویں نہ دی تو وہ میری کشتی ڈبو سکتا ہے، وہ میرا نقصان کر سکتا ہے، میرے بھینسوں کے تھنوں کو خشک کر سکتا ہے. حضرت شاہ عبد القادر فرما رہے ہیں یہ شرک ہے. دوبارہ پڑھتا ہوں ساری. شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلاً کسی ہستی کے بارے میں یہ اعتقاد اور عقیدہ رکھے کہ اسے میرے حالات کا علم ہے، اور دوسرا میرا نفع نقصان اس کے اختیار میں ہے، یا آگے یا بھی ابھی ہے، یا اللہ والی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، یا اللہ والی تعظیم رکوع سجدہ اتحیات نظر نیاز یہ ساری اللہ والی تعظیم میں ہے نا. اللہ والی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے. مثلاً اس کی بھی انہوں نے مثال دی ہے. مثلاً کہے یہ فلانے کا بخشا، یہ فلانے کا بخشا. پرانی اردو ہے نا، آج سے 300 سال پہلے کی. مثلاً یہ کہے کہ یہ فلانے کا بخشا، یہ فلانے کا بخشا، یہ مجھے اولاد فلاں نے دی ہے، یہ کاروبار مجھے فلاں نے دی ہے، یہ سب تیرا کرم ہے آقا، یہ آقا کا کرم ہے، اور یہ داتا کا کیا لکھتے ہیں پتہ نہیں، اس طرح کا بھی کوئی ہے، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ داتا کی نظر کرم ہے، یہ میرے مرشد کے عطا ہے. یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں کی عطا ہے، یہ فلاں کی عطا ہے، عطائے پنج تن پاک ہے، اور جی عطائے مولا عباس، عطائے مولا عباس. میں کہ مولا عباس رکشا ہی دیتا ہے پھر تین، سمجھ آ گئی کہ نہیں. عطائے مولا عباس، یا اس طریقے سے. میرے بھائیوں یہ کس کی میں نے بات آپ کو سنائی ہے؟ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی. کوئی لفظوں میں ایک آدھ اونچ نیچ ہو گئی ہو تو اردو میں، یہ تو عربی کا ہی کمال ہے جو زبر زیر کے ساتھ یاد رہتی ہے. باقی یہی عبارت ہے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کی، آپ حاشیے میں دیکھ لیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اور یاد کر لیں. شرک سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ہم یہ جو سبق ترجمہ کلاس پڑھاتے ہیں نا، اس کے اندر کچھ مقاصد ہوتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کرے اس سبق کے اندر اس ترجمے، اس دوڑ کے اندر سب سے پہلے تو لوگوں کا، سننے والوں کا عقیدہ توحید درست ہو جائے، ہمیں اللہ کے ہاں سے اجر مل جائے. سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ توحید درست ہو، اسلام کے ساتھ محبت ہو، اور ایک مضبوط اسلامی ذہن بن جائے، اور اسلامی معاشرہ بنے، اور اسلامی انقلاب کے لیے رستہ جو ہے وہ آسان ہو، اور ہم سب کے دلوں میں اللہ کے قرآن کی عظمت بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے. تو یہ بنیادی بات ہے، اور اس کی وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے عقیدہ توحید اور شرک کی. تو یہ شرک کی تعریف اتفاقی تعریف ہے، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، اور آپ اس کو یاد کر لیں اور لوگوں کو سمجھائیں. شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. مثلاً یہ سمجھے کہ کسی ہستی کو، اللہ کے سوا کسی ہستی کو میرے حالات کا علم ہے، ہر وقت وہ مجھے جان رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا نفع نقصان اس کے اختیار میں ہے. یا اللہ والی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلاً کہ یہ چیز فلاں نے عطا کی ہے اور یہ چیز فلاں نے عطا. آپ سمجھ گئے ہیں؟ جی. موضح قرآن، ان کے ترجمہ اردو میں اس نام سے ہے، موضح قرآن، موضح القرآن نہیں، موضح قرآن. جی ہاں جی، وہ بھی بات لمبی ہو جائے گی. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کا ہے نا واقعہ،
حضرت شیخ القرآن تھے نا مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، انہوں نے بیان کیا اور یہی حاشیہ پڑھ کے سنایا اور فرمایا نا کہ اچھا اس حاشیے میں یہ بھی لکھا ہے، حاشیے میں یہ بھی لکھا ہے، یہ بات رہ گئی تھی، حاشیے میں بھی لکھا ہے کہ اگر میاں یا بیوی میں سے کسی نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ ہاں جی یہ بھی بات ہے، میاں بیوی میں سے اگر کسی نے، بڑا مزیدار حاشیہ ہے، میاں بیوی میں سے، ہاں جی رشتہ ناتا اسلام سے پہلے جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا، بالکل یاد ہے، رشتہ ناتا پہلے مسلمان اور مشرک میں رشتہ ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا، اسلام لانے کے بعد اگر کسی نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا، یہ بات ہے پوری۔ اور پھر شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، ایسے ہے۔ تو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ان کی پورے ملک میں خدمات ہیں، پوری ماشاءاللہ دنیا میں ان کے شاگرد پھیلے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر، دورہ تفسیر القرآن پاکستان میں سب سے بڑا دورہ تفسیر القرآن ان کا ہوتا تھا، تو انہوں نے جا کر ملتان میں بیان کیا، یہی حاشیہ پڑھ کے سنایا۔ تو ان کے خادم نے جا کے گھر بتایا کہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کو کہ رات ایک مولانا کا جلسہ سنا ہے، انہوں نے سب کے نکاح توڑ دیے ہیں، انہوں نے سب کے نکاح توڑ دیے ہیں کہ میاں بیوی میں سے اگر کسی نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ حضرت شیخ القرآن واقعہ سنا ہے کہ وہ صبح کے وقت ملنے کے لیے چلے گئے تو شاہ جی ساری بات سمجھ گئے، انہوں نے فرمایا رات آپ نے وہ حاشیہ تو نہیں سنایا، شیخ عبد القادر اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ والا حاشیہ تو نہیں سنایا؟ انہوں نے کہا حاشیہ ہی سنایا۔ انہوں نے کہا اسی لیے اس حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ میاں بیوی میں سے اگر کسی نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ تو میرے بھائیوں اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ نکاح بچے رہیں کم از کم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا وہ نوٹیفیکیشن بند کیا، وہ جو آواز آتی ہے بند کرو۔ چلو ٹھیک ہے جی، دیکھیں اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، اور بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لعلہم یذکرون، اس توقع سے بیان کی جاتی ہیں، لعلہ ترجی ہے نا، یہ توقع ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے۔ آگے بھائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ 7واں حکم ہے گھر کی اصلاح کا۔ کس کی اصلاح کا؟ گھر کی اصلاح کا، کہ گھر میں نامناسب کام نہیں ہونے چاہیے، گھر میں نامناسب، جی اس کا عنوان یہ ہے کہ گھر کے اندر نامناسب کام نہ ہوں، بے حیائی والے کام نہ ہوں، اور اللہ کی نافرمانی والے کام نہ ہوں۔ اوپر شرک کا بیان ہوا ہے، اور ربط یہ ہے کہ اگر عورت میں شرک ہے تو پھر تو ہمیشہ کے لیے اس سے تعلق ختم ہے، شرک آیا تو ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہے۔ اور یہاں ہے کہ اگر اس کی بدنی تکلیف ہے، اس کے ماہواری کے ایام ہیں، تو پھر ان دنوں تک جب تک پاکی نہیں ہو جاتی، جو میاں بیوی والا تعلق ہے وہ ان کا آپس میں نہیں ہو سکتا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے ماہواری کے بارے میں، ایام کے بارے میں، قل فرما دیجئے وہ ناپاکی کے ایام ہیں، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، جدا رہو تم عورتوں سے ان ایام میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور قریب نہ جاؤ ان کے، اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، دو مدتیں بیان کی گئی ہیں، اور قریب نہ جاؤ ان کے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ یہ جو بیان ہے یطہرنا، یہ ان کا یعنی یا تو پوری مدت ہو جائے 10 ایام تو بس وہ پاک ہو جائیں گے، یا پھر جو روٹین کی عادت ہے وہ مکمل ہو جائے تو پاک ہو جائیں گی۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس اگر وہ خوب پاکی حاصل کریں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں رجوع کرنے والوں سے، اور محبت کرتے ہیں پاک رہنے والوں سے۔ بات سمجھ آئی ہے بھائی؟ ہاں جی، جہاد کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ اگر جہاد میں اپنے کسی دوست اور جماعت میں جو مجاہدین کی جماعت میں شامل ہے اس سے کوئی سستی ظاہر ہو تو اس کو بھی جماعت سے کیا کرو، کچھ دن کے لیے اس کو بھی الگ کرو،
کچھ دن کے لیے اس کو بھی اپنے سے الگ کرو. باب الجہاد میں ہی آئے ہوئے ہیں نا، تو اس کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا تعلق رکھنا ہے کہ جس طرح ماہواری کے ایام میں میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جسمانی تعلق نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے نا، باقی یہودیوں کی طرح نہیں ہے. جس طرح یہودیوں کے اندر تھا کہ وہ اس کو الگ کمرے میں ڈال دیتے تھے اور روٹی بھی جانور کی طرح اس کی طرف پھینکنی، اور اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، اس کو نحوست اور منحوس سمجھتے تھے. ایسی کوئی بات نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے اس کی نفی کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے اس کی نفی کی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، نیچرل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بناتے آدم پہ لکھ دی ہے. حضرت عائشہ رونے لگ گئی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، رونے کی اس میں کیا بات ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنا نہیں چاہیے. جان بوجھ کے کوئی توڑے گا اللہ کا حکم اور میاں بیوی اگر اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ کفر ہوگا. کیا ہوگا؟ چھوٹی بات نہیں ہے. اور اگر غلطی ہو گئی ہے، گناہ کا احساس بھی ہے، تو پھر یہ کچھ صدقہ کفارہ وغیرہ دے دیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن اگر اس حکم کی مطلق پرواہ ہی نہیں کریں گے، اللہ کے اس حکم کی بھائی پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ ایسے مولویوں کی باتیں ہیں، یہ کوئی اس میں کیا ہے، یہ وہ ہے فلاں، تو بس پھر اسلام سے چھٹی دونوں کی، پھر جو مرضی کریں. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مفتی محمود صاحب کو کہا تھا ایک عورت نے کہ یہ کیا بات ہوئی، مرد 4 شادیاں کرے اور ہمارے لیے ایک. مفتی صاحب نے کہا بی بی تو 20 کر لے، اتنی کر لے، 20 کر لو. یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ آج جو مسلمان عورت ہے اس کے لیے یہ حکم ہے. اللہ جانتا ہے جس نے عورت کو پیدا کیا، اللہ جانتا ہے، وہ خالق ہے. تو بہرحال اس حکم کو اگر انکار کرے گا تو کیا ہوگا؟ کفر ہوگا. اور اگر ویسے غلطی گناہ ہو گیا تو توبہ استغفار سے معاف ہو جائے. جی نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، یہ 8واں حکم ہے بھئی گھر کی اصلاح کا. مقصد نکاح بیان کیا گیا ہے. اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ جی مقصد نکاح. اور مقصد نکاح یہ بیان کیا گیا کہ نکاح کا مقصد یہ ہو کہ حصول ولد. نکاح کا مقصد کیا ہو؟ حصول ولد، کہ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد دے، ان کو بھی دین کا خادم خدمت گار بناؤں اور جہاد میں ان کو بھیجوں. باب الجہاد ہے نا، کچھ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد دے، اسے بھی دین کی خدمت میں لگائیں اور اسے بھی جہاد میں مجاہدین بنائیں، جہاد میں اس کو بھیجیں. نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں. کس کی طرح ہیں؟ پہلی دفعہ جب بندہ یہ جملہ سنتا ہے، خاص طور پہ مرد تو چلو پڑھ لیتے ہیں، عورتوں کو یہ اچھا نہیں لگتا ہوگا، میرا گمان ہے کہ یہ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم کدھر کھیتی کی طرح ہیں، ہم کم تر کیسے ہیں. بھائی یہ بات بالکل نہیں ہے. یہ باتیں اس وقت تک ہیں جب تک کوئی قرآن کلاس میں نہیں آیا، اور جب قرآن کلاس میں آیا، قرآن کو سمجھا، تو پھر بندہ قربان جائے گا. عورت بھی کہے گی یا اللہ کہ کتنا میرا آپ نے خیال رکھا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے اس کو بیان کیا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق ایسا ہے کہ جیسے کسان اور کھیتی کا تعلق ہے. نہیں سمجھے؟ کسان اور کھیتی کا تعلق ہے. کسان کو ہر وقت کس کا خیال رہتا ہے؟ ہاں جی، یہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے. اس کو ہر وقت کھیتی کا خیال رہتا ہے اور اس کی دیکھ بھال، اس کی حفاظت. بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ مطلب ہے اس کی دیکھ بھال کا خیال، اس کو پانی دینا ہے، اس کو کھاد دینی ہے، اس کی دیکھ بھال کا خیال، اس کی حفاظت، اس کو درندوں سے بچانا ہے، اس کو بچانے کا انتظام کرتا ہے. صبح سویرے سخت سردی میں بھی وہ پہنچا ہوا ہے، کھانا کھانا ہے تب بھی وہ کھیتی کے پاس ہی کہتا ہے میرا ادھر ہی کھانا پہنچا دو. تو یعنی ہر وقت وہ اپنی کھیتی کا کیا رکھتا ہے؟ خیال، اور اس کی حفاظت، خبر گیری. تو
اللہ رب العزت نے یہاں بڑے خوبصورت انداز میں میاں بیوی کے تعلق کو واضح کیا، کسان اور کھیتی والی مثال دے کے اب بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت پہ کتنا عورت کا حق یہاں ہے۔ ایک امریکی عورت مسلمان ہوئی، ریگلک اس کا نام تھا، وہ آئی تو تھی کسی اور پروگرام میں صحافی بن کے افغانستان میں، بس یہاں وہ مسلمان ہو گئی، اور مسلمان ہوئی قرآن مجید پڑھ کے۔ اس کے اسلام کا ذریعہ سبب کیا بنا؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ تو اور خاص طور پر سورۃ البقرہ میں اس جگہ پہ جب اس نے یہ احکامات پڑھے، ابھی آگے بھی آ رہے ہیں، طلاق کے، وراثت کے، عدت کے، اور عورت کے جو حق اور وغیرہ یہ اس نے پڑھے نا، تو وہ کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب جس نے نازل کی ہے نا، قرآن جس اللہ نے قرآن بھیجا ہے، وہ صرف عورتوں کا اللہ ہے۔ کس کا اللہ ہے؟ قرآن مجید اب شروع ہونے لگی ہیں وہ باتیں، مسائل شروع ہونے لگے ہیں طلاق وغیرہ کے۔ یوں سمجھیں اللہ عورت کا وکیل بنا ہوا ہے۔ عورت کے اللہ تعالیٰ کیا بنے ہوئے ہیں؟ وکیل۔ ہر معاملے میں عورت کے لیے سہولت، عورت کے لیے آسانی، عورت کے لیے سہولت، عورت کے لیے آسانی۔ یہ سارا مغرب کا پراپوگنڈا ہے کہ اسلام نے عورت کو پابند کیا ہے اور قید کیا ہے اور ظلم کیا ہے۔ انا للہ و انا، ابھی قرآن مجید آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ نساؤکم حرث لکم، اور یہاں تفسیر مدارک نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، لکھتے ہیں، شاید پچھلے سال میں لکھوائے ہوئے، فَعَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَتَأَدَّبَ بِهَا وَيَتَكَلَّفَ مِثْلَهَا فی المحاورات والمکاتبات۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے مسائل کو کتنے اچھے پیارے الفاظ سے بیان کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کوئی اور لفظ بھی بول سکتے تھے کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپس میں، میاں بیوی بھی آپس میں کیسے الفاظ کا انتخاب کریں؟ اچھے الفاظ کا۔ تفسیر مدارک کا جملہ ہے فَعَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَتَأَدَّبَ بِهَا وَيَتَكَلَّفَ مِثْلَهَا فِي الْمُحَاوَرَاتِ وَالْمُكَاتَبَاتِ۔ گفتگو میں، خط و کتابت میں اچھے الفاظ بولے جائیں جن میں کوئی گندگی نہ ہو، جس میں کوئی توہین والے الفاظ نہ ہو۔ چلیں بھائی ترجمہ کریں۔ عورتیں تمہارے لیے ایک کھیتی کی طرح ہیں، یعنی ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جس طرح کھیتی سے پیداوار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نیک اولاد دیں گے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، آؤ تم اپنی کھیتی میں جس کیفیت سے چاہو۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، لیکن اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا بالکل خیال ہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو بھی آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احکامات دیے ہیں۔ غیر فطری اور نامناسب ناجائز کاموں کی یہاں بھی اجازت نہیں ہے۔ میاں بیوی میں بھی گناہ کبیرہ اور لعنت کے مستحق جو انسان کو اعمال کرتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ قدموا لِأَنفُسِكُمْ کا ایک مطلب میں نے بتا دیا، بس ٹھیک ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا الدُّعَاءَ لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، نیک اولاد آگے بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک تم، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس جگہ پہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لے کر آئے۔ ہاں، میاں بیوی کا ایک پردے والا تعلق ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پردے میں بھی آزاد ہیں، بلکہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہاں جی، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جانا تو اللہ کے سامنے ہے تم نے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ 9واں حکم ہے بھائی، گھر کی اصلاح کا 9واں حکم، اللہ کے نام کو ڈھال نہ بناؤ۔ ہمارے استاذ جو تھے ماشاءاللہ، ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ وقت بہت زیادہ ہوتا تھا۔ یہاں ہمارا دورہ بھی نام اس کا رکھا ہوا ہے، ترجمہ کلاس ہے بھی، وقت بہت کم ہے، 3.5 گھنٹے بمشکل 3 گھنٹے 40 منٹ وقت ہے۔ یہ کیا وقت ہے؟ اس میں ہم نے سارا مینیج کرنا ہوتا ہے۔
ہمارے استاد ان کے وقت بھی ہمارے بہت زیادہ ہوتے تھے، کلاسوں کا ٹائم بہت زیادہ ہوتا تھا ماشاءاللہ، صبح سے دوپہر تک، صبح 7 بجے سے 1 بجے تک، پھر 3 بجے سے 5 ساڑھے 5 پونے 6 بجے تک، تو بڑی تفصیل سے وضاحت ہوتی تھی۔ وہ کبھی کبھی یہاں ربط لگا دیتے تھے، میں تھوڑا تیز بولتا ہوں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو سمیٹوں تھوڑے سے ٹائم میں، ورنہ شاید اتنا تیز بولنا نہیں چاہیے پڑھانے میں، لیکن کیا کریں مجبور ہیں۔ استاد فرماتے تھے کہ پچھلی 2 حکموں کے ساتھ ربط اس کا لگ سکتا ہے، ولا تجعلوا اللہ، شیخ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ولا تجعلوا اللہ کے ساتھ ربط لگ سکتا ہے پچھلے کے ساتھ۔ وہ یہ کہ عورت ایام میں ہے، مرد جاہل ہے، نادان ہے، وہ عورت کے پاس آتا ہے، وہ کہتی ہے اللہ کا حکم مانو، اور مطلب کہ ابھی میں ایام سے ہوں، اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے، اس کا وہ غصہ چڑھ گیا، دماغ خراب ہو گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم میں تیرے پاس نہیں آؤں، اللہ کی قسم میں، وہی آ رہا ہے نا، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے نام کو ڈھال نہ بناؤ۔ اب اس شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کہے بس میں نے قسم کھائی ہے، جا دفع ہو جا، نہیں، اللہ کہتے ہیں میرے نام کو ڈھال نہ بناؤ، قسم توڑو، سمجھ آئیے۔ یا پھر یہ ہے کہ مرد عورت سے کوئی غلط ڈیمانڈ کرتا ہے، خاوند بیوی سے کوئی غلط مطالبہ کرتا ہے اور وہ کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا، اس کو غصہ آتا ہے اور وہ قسم کھا لیتا ہے کہ بس اللہ کی قسم میرا تیرا تعلق ختم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 9واں حکم، میرے نام کو بے موقع استعمال نہ کرو۔ 9واں حکم گھر کی اصلاح کا، میرا نام بے موقع استعمال نہ کرو۔ ولا تجعلوا اللہ، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو عرضۃ لایمانکم، ڈھال، لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، اللہ کو ڈھال نہ بناؤ، عرضہ ڈھال اپنی قسموں کے لیے۔ یا پھر جہاد کے ساتھ اس کا ربط کوئی لگا سکتا ہے، جہاد والا باب چل رہا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے نام کو ڈھال نہ بناؤ۔ کیسے کہ بیوی نے مجبور کیا خاوند کو، نہ جہاد پہ نہ جانا ہے، نہ جہاد کا نام لینا، یہ کیا تمہیں پکڑ کے لے جائیں گے، جہاد جہاد جہاد، پوری دنیا میں جہاد جہاد کر رہے ہو، سمجھ آگے کہ نہیں؟ اور شوہر جو ہے وہ مجبور ہو کر، بیوی کی محبت میں مجبور ہو کے کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ کی قسم میں آج کے بعد جہاد کا نام نہیں لوں گا، اللہ کہتے ہیں میرے نام کو ڈھال نہ بناؤ، یہ نیکی کا کام ہے، یہ کرو۔ تو کئی ربط ہو سکتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، مت بناؤ اللہ کے نام کو ڈھال، لِایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، کس بات سے؟ ان تبروا، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، اور اللہ سے نہیں ڈرو گے، وتصلحوا، یہاں لا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ترجمہ وہی ہے۔ یا پھر مصدر والا یہ کہ اللہ کے نام کو ڈھال نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا، نیکی کرنے سے، اللہ کے نام کو ڈھال نہ بناؤ نیکی، اب آسان سمجھ آ جائے گا آپ کو، نیکی کرنے سے اور اللہ سے ڈرنے سے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے۔ تصلحوا بین الناس، 2 بندے لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، ہمشیرہ اور اس کا خامند لڑے ہوئے ہیں، ایک دفعہ گیا صلح کرائی، گھر پہنچا فون آیا، پھر لڑائی ہو گئی ہے، پھر بیچارہ گیا صلح کرائی، پھر اطلاع ملی اگلے دن پھر لڑائی ہو گئی ہے، تھک گیا بیچارہ، کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے آج کے بعد تمہاری صلح نہیں کرانی۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے میرے نام کو ڈھال نہ بنا۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بردبار ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ، قسم کے کچھ احکامات ہیں، نہیں، قسمیں ایک ہوتی ہیں جو زبان پہ انسان کے بلا ارادہ آ جاتی ہیں، قسمیں قسمیں قسمیں، کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے، تو ایسی قسم کا کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا جو تقیہ کلام کے طور پہ کھائی جائے، بلا ارادہ قسم کھائی جائے، وہ کوئی ٹوٹنا نہیں ہوتا اس کا، اور کوئی وہ قسم نہیں ہوتی، لیکن یہ بری عادت ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی جی، اس کا ذکر ہے، لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتے تمہاری، باللغو، بے ارادہ، باللغو، ہاں بے ارادہ، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، وہ قسمیں جو بلا ارادہ اٹھا لی گئی ہیں، لغو، اس کو کیا قرآن پاک نے کیا لفظ بولا؟ یمین لغو، اس کے لیے ہم فقہ میں
کیا لفظ بولتے ہیں؟ یمین لغو، یمین قسم کو بولتے ہیں. یہ ایمان اس کی جمع ہے، ایمان یمین کی جمع ہے. تو اللہ تمہاری لغو قسموں پر کوئی گرفت نہیں کریں گے، لیکن چھوڑو قسمیں نہ کھایا کرو. ایک بات. دوسری، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ تمہاری شدید گرفت کریں گے، چھوٹی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کریں گے بما، ان باتوں پر، کسبت قلوبکم، جو کرتے ہیں تمہارے دل. ان قسموں پر تمہاری گرفت ہوگی جو تم نے دلوں سے سوچ سمجھ کر کھائی ہیں. قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مختصر سمجھ لو. ایک تو یمین لغو، آپ نے ابھی پڑھی ہے، لغو بلا ارادہ اور محض جو زبان پہ چڑھی ہوتی ہے، قسمیں. نمبر 2 یمین غموس، یمین غموس، غین میم واو سین. یمین غموس وہ ہوتی ہے کہ جو بندہ ماضی پہ، پاسٹ پہ، کسی واقعے پہ کھاتا ہے کہ میں نے یہ کام، اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے یہ بات اس سے نہیں کی، اللہ کی قسم میں نے اسے میسج ہوں جاگن سارے، اللہ کی قسم میں نے اسے کال نہیں کی، حالانکہ کی ہوئی ہے. تو پچھلے زمانے پہ جو قسم کھائی جائے جھوٹھی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یمین غموس. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا شریعت میں کفارہ ہی کوئی نہیں ہے. کفارہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ نے 60 روزے بھی رکھے ہیں، 60 روزے رکھو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کفارے بنائے ہیں نا اللہ نے. اس کا اللہ نے کفارہ ہی کوئی نہیں بنایا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا. اس کا کس چیز کو کفارہ بنایا جائے؟ کفارہ نہ ہونے کا مطلب سمجھ آیا ہے؟ اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے. جو پچھلے زمانے پہ بس استغفار ہی ہے، اگر اللہ نے توبہ قبول کر لی تو کر لی. اور ایک قسم ہے جو فیوچر پہ کھائی جاتی ہے، آنے والے زمانے میں. اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں آج کے بعد اس سے رابطہ نہیں کروں گا. سمجھ آئیے؟ یا اللہ کی قسم میں آج کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یا میں اس کو سزا نہیں دوں گا، یا وغیرہ وغیرہ. اور وہ ٹوٹ جائے، جو آئندہ زمانے میں قسم کھائی ہے وہ اگر ٹوٹ جائے تو اس کا جو کفارہ یا حل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں بیان فرمایا ہے. 7ویں پارے میں، بالکل 7ویں پارے کا پہلا صفحہ، آیت نمبر 99 میں ہے. بس ٹھیک ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ جان بوجھ کر جو قسمیں کھائی ہیں پختگی کے ساتھ ان میں مواخذہ کرتے ہیں. کفارہ یہ ہے، دیکھ لو پھر ٹھیک، 7واں پارہ پہلا صفحہ 99 نمبر آیت. اگر کوئی بندہ فیوچر کی قسم کھائی ہوئی توڑ دے، آئندہ زمانے میں یہ نہیں کروں گا اور وہ کر لیا، یا یہ کروں گا یا یہ کروں گا اور وہ نہیں کر سکا، تو کفارہ یہ لکھا ہے، نظر آیا؟ فکفارۃ، کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر کسی نے کھائی ہوئی قسم توڑی ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا درمیانے درجے کا جو اپنے گھر میں پکتا ہے، یا ان کو کپڑے، عورتوں کو بھی دیے جا سکتے ہیں، عورتوں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ مردوں کو ہی کھلانا ہے. یا ایک غلام آزاد کرنا، جس کے لیے جو کام آسان ہو. اور اگر کسی کے پاس ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی گنجائش نہیں ہے، کپڑے دینے کی گنجائش نہیں ہے، غلام آزاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر وہ 3 لگاتار روزے رکھے گا. جس نے قسم توڑی ہے کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، ڈرامہ نہیں دیکھوں گا، فلم نہیں دیکھوں گا، یا میں اللہ کی قسم نماز نہیں چھوڑوں گا، یا کوئی بھی قسم بندہ کھا لیتا ہے نا،
تو پھر اگر وہ قسم توڑی ہے آئندہ زمانے والی قسم تو یہ کفارے سامنے لکھے ہیں جی. چلیں واپس آئیں. اب آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہے. قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کون کون سی؟ لغو پہلی جو فضول قسم ہے. دوسری یمین غموس، انتہائی درجے کی. غموس کا معنی ہوتا ہے ڈوبنا. غموس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گویا یہ بندہ گناہ کے سمندر میں ڈوب گیا ہے، بس ڈوب گیا. اتنی بڑی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا الکبائر الاشراک باللہ، الکبائر کبیرہ گناہوں میں سے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وقتل النفس اور کسی بے گناہ کو قتل کرنا، اور نمبر 3 والی یمین الغموس. اندازہ لگاؤ یہ شرک کے برابر گناہ ہے. شرک ہے نہیں ہے یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی نوسط کتنی ہے. شرک اور قتل کے ساتھ اس کو جو رکھا گیا اس کیٹیگری میں یہ آتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے، ایک جگہ پہ نبی علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، 50 بندے اکٹھے ہوئے جھوٹی قسم کھانے کے لیے غار میں. پڑا ہے اوپر سے غار ان کے دب گئی، سارے مر گئے. اتنا بڑا گناہ ہے. 50 کے 50 بندے مر گئے. للذین یؤلون من نسائہم. اب دیکھیں بھائی دوبارہ یہ آیت دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. نہیں گرفت کرتے اللہ. سورۃ البقرہ جو ہے نا وہ ذرا تفصیلی صورت ہے. ہر آیت میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، مسئلے کی ڈیٹیل آ جاتی ہے. طریقہ تو مجھے آتا ہے، میں آج ہی پوری کر دوں، لیکن میں کہتا ہوں چلیں یہ قرآن مجید کی بنیادی صورت ہے. چاروں مقاصد جو ہے نا، مقاصد اربع، وہ مطلب کہ اس کے اندر آئے ہوئے ہیں، توحید، رسالت اور انفاق، جہاد اور انفاق. تو چلیں کچھ ذرا سورۃ البقرہ ہم تفصیل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ پھر ترجمہ چلے گا. اللہ خیر کرے. لا یؤاخذکم اللہ، نہیں گرفت کرتے اللہ تعالیٰ تمہاری، باللغو بے ارادہ قسموں میں، ولیکن اور لیکن اللہ مؤاخذہ گرفت کرتے ہیں تمہاری ان قسموں پر جو تمہارے دل یقین کے ساتھ کھاتے ہیں. کسبت قلوبکم، جو سوچ سمجھ کر تمہارے دل قسمیں کھاتے ہیں نا پچھلے زمانے کی، تو ان پہ مؤاخذہ ہوتا ہے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بردبار ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بخشنے والے بردبار ہیں، پھر مہلت دے دیتے ہیں، ورنہ اگر اللہ چاہتے تو موقع پہ گونگا کر دیتے. جھوٹی قسم کھائی ہے. للذین یؤلون من نسائہم. آگے جی 10واں حکم ہے طلاق کے اور ایلا کے مسائل شروع ہونے لگے ہیں. اگر کسی خاوند نے اپنی بیوی سے کسی بات پہ ناراض ہو کے یہ قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں 4 ماہ تیرے قریب نہیں آؤں گا، نہیں اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، 4 ماہ کی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے خاوند کو 4 مہینے کی مہلت ہے. زمانہ جاہلیت میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ بیوی سے ناراض ہوتے قسم کھا لیتے، اللہ کی قسم میں تیرے پاس نہیں آؤں گا. اب وہ بیچاری لٹکی رہتی، نہ وہ شوہر والی ہے نہ وہ بغیر شوہر والی ہے. شوہر جی کدھر ہے جی؟ شوہر ناراض ہے جی، اس نے جی قسم کھائی ہوئی ہے، اس نے قسم کھائی ہوئی ہے جی میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، اور اس کو کوئی سمجھاتا وہ کہتا میں نے قسم کھائی ہوئی ہے. بس ایسے ہی اس عورت کی زندگی گزر جاتی. اسلام نے قانون بنایا کہ دیکھو کیسے پروٹیکشن دی ہے عورت کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی خامند نے، کسی اکھڑ مزاج خامند نے قسم کھا لی ہے نا، توجہ جی توجہ، اگر کسی نے قسم کھا لی ہے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو 4 مہینے کا ٹائم ہے صرف. کتنا ٹائم ہے؟ 4 مہینے. 4 مہینے کے اندر اندر واپس آ جائے، قسم توڑے، کفارہ دے تو ٹھیک، یہ اس کی بیوی ہے. ورنہ جو ہی 4 مہینے مکمل ہوئے یہ عورت اس کے نکاح سے آزاد ہو جائے. طلاق آٹومیٹک کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی. یہ عورت عدت گزارے جہاں مرضی جائے نکاح کے. للذین، اس عمل کو ایلا بولتے ہیں. مرد کا قسم کھانا، مرد کا اپنی عورت کے قریب آنے سے قسم کھا لینا، اس کو ایلا، آخر میں حمزہ، ایلا بولتے ہیں. یہ طلاق کی ہی ایک قسم ہوتی ہے. ان لوگوں کے لیے جو ایلا کر بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں سے، من نسائہم، مطلب
من قربان نسائہم، عورتوں کے قریب آنے سے قسمیں کھا بیٹھتے ہیں، تو تربص 4 اشہر، صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، تربص مہلت ہے، انتظار کریں گی وہ عورتیں کتنا؟ 4 مہینے۔ فَإِنْ فَاؤُوا، اگر تو یہ رجوع کر لیں، یہ مرد ان سے رجوع کر لیں، قسمیں توڑیں، کفارے دیں، واپس آئیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ اس 4 مہینے کے اندر اندر ہی طلاق کی ٹھان لیتے ہیں کہ نہیں ہم نے فارغ کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، زبان سے بولا ہے یا جو بھی کی ہے، اور یہ طلاق کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اگر کوئی خامن تنہا بیٹھا ہو، الگ تھلگ، کوئی اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ اپنی زبان سے کہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، نیت کر کے کہے، تو طلاق ہو جائے گی؟ طلاق کے لیے گواہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی میسج کر دے، میسج کر دیا، آج کل ایسے مسئلے آتے ہیں، میسج کر دیا جی شوہر نے بیوی کو، تو اب جناب بعد میں وہ کہتا ہے جی میں نے فوراً ڈیلیٹ کر دیا تھا، میں نے فوراً کیا کر دیا تھا جی، اس نے پڑھا نہیں تھا جی، میسج کر کے پھر کہ جی انہوں نے ابھی پڑھا نہیں جی، میں نے، او بھائی تو نے میسج ڈیلیٹ کر دیا تب بھی طلاق ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ثلاث جدہن